سر اس کا بھی وہ دور کرنے والا وہ جو ہے رخصا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے سورہ قاف کی 14 آیت سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. من خشی الرحمن بالغیب یہی ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اس سے پہلے جو آیت تھی رسول کی خاطر اس کو بھی پھر پڑھتا ہوں. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ ہے وہ جس کا تم سب وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع کرنے والے نگران رہنے والے کی خاطر. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. ہر رجوع کرنے والے نگران رہنے والے کی خاطر. من خشی الرحمن بالغیب یہ اسی کی اب مزید صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں جو رحمان سے غیب میں ڈرتا رہا اور ایک جھکنے والا دل لیے ہوئے آیا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب یعنی اب قیامت کے دن جھکنے والا دل لے کر آیا ہے. ندخلوها بسلام. سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کا اس کا ذکر چل رہا تھا. یہی وہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے. ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. اور کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں جو گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھیں. بس انہوں نے زمین میں غاریں بنا لیں مگر بریکٹ میں ہے مگر کیا کوئی پناہ کی جگہ تھی.
ان فی ذالک ذکر، یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان دھرے اور وہ دیکھنے والا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اسے بھی جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تکان چھوئی تک نہیں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کر اور سجدوں کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادِ، اور غور سے سن جس دن ایک پکارنے والا قریب کے مقام سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ دن جب وہ ایک ہولناک برحق آواز سنیں گے، یہ نکل کھڑے ہونے کا دن ہے۔ ذالک یوم الخروج، انما نحن نحیی و نمیت وإلینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان کے اوپر سے بصورت حرکت کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ یہ وہ عظیم حشر ہے جو ہم پر آسان ہے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم اسے سب سے زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور تو ان پر جبار نہیں۔ فذکر بالقرآن، بس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کرتا چلا جا۔ من یخاف وعید، جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے کوشش کی ہے کہ با محاورہ بھی رہے اور لفظوں سے دور بھی نہ ہٹے۔ اب اس میں چند ایک مقامات شاید توجہ طلب ہیں، یعنی تفسیر طلب ہوں گے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے غیب میں ڈرتا رہا، کیونکہ ابھی جو کچھ وعدہ دیا گیا تھا جنت اور جہنم وغیرہ کا، اسے ابھی اس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، تو غیب میں ان معنوں میں ہے، اور ان معنوں میں بھی کہ رحمان تو ہمیشہ غیب ہی رہتا ہے اور وہی ڈرتا ہے جو یقین رکھتا ہے۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے جو رحمان سے غیب میں ڈرتا رہا، یعنی زندگی بھر آنے والے غیب سے متعلق بھی، اور اس غیب سے بھی جو اس دنیا میں اس کے لیے موجود تھا، اور جھکنے والا دل لیے ہوئے آیا ہے، ان سب کے نتیجے میں قلب منیب پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوں تو قلب منیب پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، وہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ دن میں داخل ہو جاؤ یا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں ادخلوها میں اس دور میں داخل ہو جاؤ مراد ہے، کیونکہ آگے فرمایا گیا یہی ہمیشہ، وہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، وہ دور ہمیشگی کا دور ہے۔ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے اس میں وہ جو چاہیں گے اور ہمارے ہاں ہوگا، ہمارے پاس مزید بھی ہے، تو بالکل واضح کھلا کھلا ہے۔ یہ سوال ہے، اس سے پہلے اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد،
اور کتنی قوم میں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں جو گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھیں، اور انہوں نے زمین میں غاریں بنا دیں۔ اگر گرفت میں سخت تھیں تو زمین میں کیوں غاریں بنا لیں؟ پھر وہ تو ڈرپوک بھاگے ہوئے لوگ بنایا کرتے ہیں نا، تو گرفت میں کیسی سخت تھیں؟ مطلب یہ ہے ان سخت گرفت والوں کو بھی ہمارا ایسا خوف ہوا، ہماری طرف سے ان سے زیادہ پکڑ اتنی سخت تھی کہ ان کے لیے چارہ نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ زمینوں میں غاریں بنا لیں۔ چنانچہ اگلا آیت کا حصہ اسی کو کھول رہا ہے، حل من محیص، کیا بھاگنے کی جگہ ہے؟ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو بڑی بڑی پکڑ والے بھی پناہ گاہیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ مضمون ہے، ان فی ذالک ذکر لمن کان لہ قلب۔ اب تین چیزیں قرآن کریم میں ذکر ہیں وہ جس کے متعلق یعنی مہر لگانے والی، کان، دل اور آنکھ جو مہر زدہ ہوتے ہیں عملاً، یہاں تینوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ اس کے لیے جس کا دل ہو وہ القى السمع اور کان دھرنے والا ہو، وہ شہید، اور آنکھیں اس کی وہ ہوں جو دیکھتی ہوں۔ یہاں شہید سے مراد گواہ نہیں بلکہ دیکھنے کی طاقت رکھنے والا۔ وسط میں یوم ینادی المناد من مکان قریب، یہ قریب کے مقام سے پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ جی اور مخاطب کون ہے؟ یہ عدیلی کیا سمجھے ہو؟ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ تو ظاہر بال یقینی بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو سننے والے تھے جو سنتے نہیں تھے ان کے برعکس وسطمے کہہ کے، یہ مراد نہیں ہے کہ تو غور سے سن، یعنی غور سے نہیں سنتے تھے، مراد یہ ہے کہ تو غور سے ہی سنتا ہے، اس لیے تجھے ہم مخاطب ہیں، وسط میں غور سے سن۔ آگے ہے یوم ینادی المناد من مکان قریب، اس میں منادی دینے والا قریب کے مکان سے پکارے گا۔ یہ قریب کا مقام کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یوم حشر برپا ہونے والا ہے، اس لیے اسے قریب کا مقام کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے محاورے میں بعید کے مقام سے پکارے جاتے ہیں، یہ بھی ذکر آ چکا ہے کئی جگہ۔ قریب سے اس لیے کہ وہ عنقریب وہ آواز سنیں گے، وہ جب بھی سور میں پھونکا جائے گا جس پہ اس نے اٹھ کھڑا ہونا ہے انہوں سب نے۔ یوم ینادی المناد من مکان قریب میں عنقریب ہونے والی ایک ندا کا ذکر آ رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ ایک ہولناک برحق آواز سنیں گے۔ یہ برحق آواز بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا، اور یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ یقینی بات ہے کہ وہ ضرور ایک آواز سنیں گے۔ ٹھیک ہے، دونوں ترجمے لغت کے لحاظ سے ممکن ہیں، مگر مجھے ایک اختیار کرنا تھا، اور برحق آواز میں نے اختیار کر لیا ہے۔ بالحق کو برحق آواز سنیں گے، کیونکہ وہ آخری آواز جو سور کی ہوگی وہ برحق ہوگی، اس لحاظ سے وہ
سنیں گے تو ضرور، چونکہ پہلا مضمون ضرور ہونے کا آ چکا ہے، تو آواز کے برحق ہونے کے لحاظ سے میں نے اسے اختیار کر لیا، برحق آواز سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکل کھڑے ہونے کا دن ہوگا۔ آگے جو آیات ہیں دو، ان میں غالباً ہمارے بعض تراجم میں ترجمہ اور طرح سے کیا گیا ہے، جو دونوں طرح سے جائز ہو سکتا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سران، جس دن زمین ان کے اوپر سے بصورت حرکت کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ سران میں جو حرکت ہے وہ میں نے ان کی طرف منسوب کی ہے جو زمین کے نیچے دبے پڑے ہیں، اور جو ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اس میں ان کی طرف حرکت نہیں منسوب کی جا رہی، بلکہ زمین حرکت کی وجہ سے پھٹ جائے گی، خود زمین میں حرکت پیدا ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ترجمہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جو مردوں کو کانوں میں جو سور پھونکا جائے گا، وہ اس کی راہ میں زمین کی سطح حائل نہیں ہوگی، اور ان کو جب اٹھائے گی وہ آواز، تو اس تیزی سے وہ حرکت کریں گے کہ اس کی وجہ سے زمین پھٹے گی۔ کیڑے مکوڑے زمین سے نکلتے ہیں نا، اس طرح وہ گویا زمین نقشہ ہے کہ مراد تو نہیں کہ زمین سچ مچ کی وہاں ہوگی، مگر ایک تصویر کشی ہے خوبصورت کہ جب وہ قبروں میں پڑے ہوئے اس سور کو سنیں گے تو اتنی جلدی ہوگی نکلنے کی، ان کی سرعت کی وجہ سے زمین پھٹے گی۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ وہ حشر ہے جو ہم پر آسان ہے۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، باقی تو پھر صاف ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اگلی صورت زاریات۔ زاریات صورت کے جو ترجمے ہمیں ملتے ہیں اور بہت سی ان صورتوں کے، ان میں جو سمجھنے والا اپنی طرف سے اندازہ لگا کے بیان کر دیتا ہے، وہ بھی ایک امکان ہے، اور جو میں سمجھا ہوں اس کے مطابق میں نے ایسا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف قسم کے امکانات اس ترجمے میں ذہن نشین رہیں، اور میرے نزدیک یہ پیشگوئی مستقبل کی پیشگوئیاں ہیں جو اس میں وزاریات میں کی جا رہی ہیں، اور اس زمانے میں جو ایجادات ہوں گی اور جو ہوائی جہاز وغیرہ پیغام دیتے پھریں گے، اور تیز رفتار ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہوں گے، میرے نزدیک یہ ان کا ذکر اولین ہے۔ جو دوسرے ترجمے ہیں وہ ان کے حسب ذوق ترجمے ہیں مختلف، مگر یہ اولین ہے کیونکہ اس سے پہلے قیامت کا ذکر گزر چکا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے وہ مستقبل کی خبریں قرآن کریم دیا کرتا ہے جو پوری ہو جائیں آنکھوں کے سامنے، اور اس کے نتیجے میں پھر مرنے کے بعد کے حالات پر بھی کامل یقین ہو جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے لحاظ سے جو باتیں ابھی اس صورت میں آئیں گی وہ ساری انہونی باتیں تھیں۔ کوئی فرد بشر اس وقت کا پیدا ہونے والا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی چیزیں رونما ہوں گی، اور جب وہ قیامت کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے بالحق ہے، تو یہ تعلق ہے صورت کا اس گزری ہوئی صورت کے ساتھ۔ حق ہے تو اس کا پھر ثبوت ہونا چاہیے، یہ سب ثبوت ہیں، اس لیے میں نے ان کو اس زمانے میں پورے ہونے والی پیشگوئیوں کے طور پر سمجھا ہے، اور اسی پہلو سے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والزاریات ذرون،
کتابت رہ گئی. اچھا. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف یوفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسوكت وجهها وقالت عجوز نقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام
وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. یہ ایک ہی رکوع تھا؟ دو ہو گئے ہیں. قسم ہے بیج بکھیرنے والیوں کی، فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، فالجاریات یسرا، پھر سبک روی کے ساتھ چلنے والیوں کی، فالمقسمات امرا، پھر کوئی اہم امر بانٹنے والیوں کی. امرن ایک اہم امر مراد ہے. انما توعدون لصادق، وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہی سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا سزا کا دن ضرور ہو کر رہنے والا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی. انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو. والذاریات ذروا، قسم ہے بیج بکھیرنے والیوں کی. یہاں کیسا بیج، کون سا بیج مراد ہے جو بکھیرتی ہیں یہ چیزیں؟ جی کیا سمجھ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ ہیں مٹیریل باتیں یہ تو غالباً ہواؤں اور بارش وغیرہ کبھی یہاں بیج سے کیا مراد ہے؟ کیوں حاضر نہیں ذاریات ضربن میں لفظاً ترجمہ بیج بکھیرنے والی ہی بنتا ہے جو بوتی ہیں. یہاں اول ظاہری معنی بالکل اسی طرح پورا ہو چکا ہے. آج کل کے زمانے میں ہوائی جہازوں کے ذریعے بکثرت کاشتکاری ہو رہی ہے. وہ مشینوں کے ذریعے زمین کو تیار کرتے ہیں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے پھر بیج بکھیرتے ہیں. لو فلائنگ کرتا ہے اور کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، ہر جگہ وہ بیج اپنے حل والے زمین پر صحیح مقام پر گرتا چلا جاتا ہے. تو وہ دن یا وہ دور جب کہ ایسی سواریاں ایجاد ہو یا ایسی ہوائی مشینیں ایجاد ہو چکی ہوں گی جو بیج بکھیرنے والی ہوں گی. دوسرے یہ قومیں جب کسی کا انذار کرتی ہیں، ڈراتی ہیں کسی دوسری قوم کو، اس سے پہلے ہوائی جہاز کے ذریعے پیمفلٹ تقسیم کرتی ہیں، اور وہ بھی ذاریات ضربن کی ایک تشریح ہے. وہ دلوں میں اچھی طرح یہ بات گاڑ دیتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی. اس کے بعد یہ بوجھ اٹھانے والیاں پہلے معنوں میں کیا بنے گا اور دوسرے معنوں میں کیا بنے گا؟ اگر بیج کا معنی لیا جائے تو پھر بوجھ اٹھانے والیوں سے ایک مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ کاشت کے بعد وہ اس پر بہت کھاد ڈالتے ہیں اور پھر اسپرے بھی کرتے ہیں. تو فالحاملات وقرا ایک قسم کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں وہ چیزیں، اور جن کو وارننگ دیتی ہیں ان کے لیے پھر بڑے بوجھ البم اٹھا کے جاتی ہیں. حاملات وقرا. اور من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ میں جو بڑے بوجھ ہیں جن کے پاس وہ ہوں گے وہ جیت جائیں گی قومیں. یہی ترجمہ اس
آیت کا حضرت مسلم موعود نے کیا ہوا ہے. تو میرے نزدیک وہی ترجمہ یہاں بھی اطلاق پاتا ہے. حاملات وقرن وہ جو وزن دار قومیں ہیں جن کے پاس بڑے وزنی بم ہیں، وہ جہاز پھر وہ بم اٹھا کر جاتے ہیں. پہلے وہ وارننگ کا بیج بکھیرتے ہیں، پھر وہ بم لے کے چلتے ہیں. فالجاریات یسرن، پھر سبک روی کے ساتھ چلنے والیوں کی، وہ تیز رفتاری سے گزر جاتے ہیں، ان کو کوئی زمین کی گولہ باری نقصان نہیں پہنچا سکتی. سبک رفتار ہیں یہ لوگ، یہ قوم، یہ چیزیں جن کا ذکر چل رہا ہے وہ بہت تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں. فالمقسمات امرن، پھر کوئی اہم امر بانٹنے والیوں کی. یہاں اہم امر جو ہے یہ تو غالباً ظاہری معنوں میں تو یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ ان سب باتوں کے بعد وہ پھر اشتہار دیتی ہیں سب کو کہ دیکھو ہم نے سب کچھ کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے ہیں. مگر ایک معنی جو یہاں موقع پر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے وہ دنیا کو کی قسمت تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ دعویٰ ہے ان کا. فالمقسمات امرن کا یہ ترجمہ یہاں نہیں کیا قسمت تقسیم کرنے والا، اس لیے کہ پھر پڑھنے والا غلط نہ سمجھ جائے کہ گویا وہی قسمت بناتے ہیں. مگر مناسب یہی لگتا ہے اس موقع پر. فالمقسمات امرا، پھر وہ دنیا کی قسمت بانٹتے پھرتے ہیں، اور بین ہی یہی ان کا طریقہ ہے. یہ ہوائی جہازوں کے حملے، یہ ان کے اوپر بوجھ گرانا آسمان سے، اور پھر یہ قسمتیں بانٹ دیتے ہیں کہ تم یہاں اپنی جگہ پہ رہو، عراق یہاں رہے، کویت وہاں رہے، فلاں وہاں رہے. اور یہ سارے ان کی ہوائی حملوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اور سبک رفتاری جس کا ذکر کیا گیا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں آج کی دنیا میں. یہ سب گواہ ہیں. انما توعدون لصادق، کہ جس کا تم وعدہ دیا جا رہا ہو وہ ضرور سچی بات ہے. کیونکہ یہ سارے امور وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لحاظ سے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جب تم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہو تو یاد رکھو جو وعدے آخرت کے کیے جا رہے ہیں، جو پہلے ذکر گزر چکا ہے، وہ ضرور سچے ہوں گے. اور پھر انہی ہوائی جہازوں کی وجہ سے آسمان کو رستوں میں تبدیل کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے رستوں والا آسمان تو کوئی نہیں تھا. اور یہ چیزیں جہاں چل رہی ہیں ان کو فضائی رستوں کی ضرورت ہے. والسماء ذات الحبک، کے قسم ہے راستوں والے آسمان کی. انکم لفی قول مختلف، یقین تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو. اگر آسمان کے رستوں سے مراد وہ ستاروں کے رستے مراد ہوں، یہ بھی ایک امکان ہے جس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں مختلف بطون ہیں. لیکن اس کے ساتھ انکم لفی قول مختلف کا جو مضمون ہے وہ تعلق نہیں رکھتا. براہ راست جو میں بات بیان کر رہا ہوں اس میں قول مختلف یہ ثابت کر رہا ہے کہ تمہارے اختلافات کی وجہ سے آپس کے یہ سب کچھ ہونے والا ہے. چونکہ تم لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہو اور مختلف خیالات ہیں، اسی کی نسبت سے یہ آسمان کے رستے تشکیل دیے گئے ہیں ان جہازوں کے لیے. اور وہ آسمان گواہ ہے جس آسمان میں رستے بنا دیے جائیں گے، یعنی ہوائی رستے. یہ اب یہاں اس وقت میں مان لے رہا ہوں کہ تم لوگ اس دور میں شدید اختلافات میں مبتلا ہو گئے. قومیں ایک دوسرے سے پٹی ہوئی ہوں گی،
اور تم اختلاف کر رہے ہو. یوفق عنہ من افک، اسے وہی پھیرا دیا جائے گا جو پھیرا دیا جائے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ ساری صورت بڑی مشکل اور سہجے سہجے سمجھنے والی ہے. یوفق عنہ من افک، کیوں جی عمر صاحب؟ یوفق عنہ من افک، اندرونی طور پر یعنی کج ہو چکا ہے وہی پھر کس چیز سے پھیرا دیا جائے گا؟ سچائی سے، ہاں؟ سچائی سے، حق سے. سچائی سے پھیرا دیا جائے گا جو پھیرا دیا جائے گا. یہ تو ٹھیک ہے، یہی ترجمہ پہلے میں نے لفظوں میں بھی کیا تھا، حق سے باطل کی طرف پھیرا دیا جائے گا. لیکن پچھلے مضمون کی مناسبت سے اور اس میں زیادہ امکانات کھولنے کی وجہ سے میں نے اس کو اسی طرح رہنے دیے، اس سے وہی پھیرا دیا جائے گا جو پھیرا دیا جائے گا. اس میں اور کیا کیا امکانات ہیں؟ کس سے پھیرا دیا جائے گا؟ اس سے وہی پھیرا دیا جائے گا جو پھیرا دیا جائے گا. یہاں دراصل قول مختلف کی طرف پہلے اشارہ ہے، اور اگر پہلا اشارہ قول مختلف کی طرف ہے تو پھر حق سے وہی پھیرا دیا جائے گا جو پھیرا دیا جائے گا. مگر کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے پھیرا دیا جائے گا؟ یہ اب صورتحال ہے جو قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پھیرا دیا جائے گا تو پھر تو ذمہ داری خدا پہ پڑ گئی. یہ سیناریو لیا جائے کہ آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. یہ تو ہے ہی نا، نازل اس وقت ہوئی تھی. ہوئی تھی، اور ان لوگوں کو چونکہ ان باتوں کا ایک وہم گمان نہیں ہو سکتا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی تھیوری پیش کرتا ہوگا کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. تو کیا یہ نہیں تم سے اختلافی بات میں مبتلا ہو؟ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی وہ تو ہدایت پر رہیں گے. یہ بھی ایک امکان ہے، اور جو امکان آپ بیان کر رہے ہیں اس کا اشارہ اگلی آیات میں موجود ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن یوفق عنہ من افق میں ایک اور بات پوچھ رہا ہوں کہ من افقہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے پھرایا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ پھرانے کا ذمہ دار بن جاتا ہے. جو پھرایا جائے، اصل میں اس لیے میں نے اس کو کھلا رکھا کہ میرے نزدیک یہ قومیں ہی بڑی دھوکے دینے والی ہیں اور حق بات سے یہ پھراتی ہیں. بس وہی پھرایا جائے گا جن کو ان لوگوں نے پھرا دیا ہوگا. ایک یہ امکان اس سے خود بخود نکلتا ہے، جس کو میں نے کھلا رکھنے کی خاطر یہ ترجمہ اسی طرح رہنے دیا ہے، اس کو تفصیل بیان نہیں کی. ہر غور کرنے والا اپنے اپنی مرضی کے جیسا آپ نے غور کیا ایک ترجمہ جو صحیح ہے نکال سکتا ہے. قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہی وہ وقت ہوا کرتا ہے جب آپس میں اختلاف بڑھ جائے، لڑائیاں ہو رہی ہوں، تو اٹکل پچکل کرنے والے ضرور اپنی پیشگوئیاں شروع کر دیتے ہیں. پچھلے عراق کی جنگ پہ بھی یہی ہوا تھا. پاکستان کی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اٹکل پچو مارنے والے اپنی پیشگوئیاں شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی جنگ ہو، وہاں اٹکل پچو چلانے والوں کو اس وقت موقع ملتا ہے کہ ہماری بات کچھ تو سچی دکھلائے حالات کا اجازہ لے کر. تو قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے اٹکل پچو مارنے والے. ان کی اٹکل پچو سے کچھ نہیں بننا، وہی ہوگا جو خدا کے نزدیک مقدر ہے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ اٹکل پچو مارنے والے
اپنی غفلت میں بھٹک رہے ہیں، اور خراسون میں خود یہ قومیں بھی ہیں جو لڑا رہی ہیں، اور ان کی اٹکل پچو کا یہ اندازہ ہے کہ یہ نتیجہ نکلے گا، جبکہ نتیجہ کچھ اور نکلا کرتا ہے۔ ان کے منصوبے کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا، ان کے اندازوں کے مطابق نہیں نکلا کرتا۔ لیکن اب آگے جو مضمون ہے وہ اس سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر۔ یسألونک ایان یوم الدین، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یوم الدین کب ہوگا۔ یہ وہی پہلا مضمون ہے جسے مسلسل بغیر کسی روک ٹوک کے اٹھایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن کی خبریں تھیں، ان کے حق، قیامت کے حق میں کچھ دلیلیں گزر گئی ہیں۔ جب یہ سب باتیں تم پوری ہوتے دیکھو گے تو پھر قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں رہے گا۔ لیکن پوچھنے والے یہ بھی پوچھیں گے ایان یوم الدین، کہ یوم الدین کب ہوگا۔ اس کا ایک جواب تو ان باتوں میں آ چکا ہے جو پہلے گزر گئی ہیں۔ وہی جزا سزا کا دن ہے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ واقعہ ہوگا تو تم لوگوں کو تمہارے ظلموں کی سزا دی جائے گی۔ بہت خوفناک تباہیاں آنے والی ہیں۔ اس لیے جب ایک طرف کے لوگ بم اٹھا کر پھریں گے تو دوسری طرف کے لوگ بھی ان کے اوپر بم اٹھا کے ماریں گے۔ یعنی ایسا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ قوم مختلفون کا مطلب ہے امت الناس ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اختلاف میں پھٹ جائے گی، اور پھر جو کچھ ان کے بس میں ہوگا وہ ایک دوسرے سے کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو وہی تو یوم دین ہے۔ اس دنیا میں ان کی جزا سزا کا وقت تو آ پہنچا۔ چنانچہ یہ فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون۔ یہاں نار کے متعلق عربی لغت بتاتی ہے کہ بڑی جنگ کو نار کہا جاتا ہے، اور یہ جنگیں جو آنے والی ہیں اس دور میں یہ تو ہیں ہی نیوکلیئر وارز۔ ان میں تو واقعتاً وہ آگ میں بھونے جائیں گے۔ تو عجیب بات ہے کہ وہ سوال کریں گے یوم الدین کے متعلق جبکہ یوم الدین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جب وہ آگ پر بھونے جا رہے ہوں گے، ذوقوا فتنتکم، یہ تمہارا اپنا پیدا کردہ فتنہ ہے۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ کچھ ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے کہ ہمیں جلدی سے دکھا دیں۔ تو جلدی سے دکھانے سے مراد دنیا میں دکھانا بھی ہو سکتا ہے۔ تم تو یہ چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد کی باتیں بات کی ہیں، اسی دنیا میں ہم جلدی سے دیکھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذوقوا فتنتکم، یہ خدا کی طرف سے کوئی آگ نہیں برسے گی، تمہارا اپنا فتنہ ہے جو تمہیں جلا دے گا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی سب کچھ تھا نا جس کے متعلق تم جلدی طلب کیا کرتے تھے، جو کچھ ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تم کو اعتبار ہی کوئی نہیں تھا۔ ان المتقین، لیکن یہ آیات بین ہی اسی طرح آخرت پر بھی اطلاق پا رہی ہیں۔ یہی قرآن کریم کی طرز بیان کا ایک استثنائی انداز ہے کہ وہ ساری باتیں جو دنیا پر اطلاق پا رہی ہوتی ہیں آخرت کے زمانے کے متعلق یا قیامت کے متعلق وہ مسلسل آخرت پر بھی اطلاق پاتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود کی تفسیر کبیر میں مسلسل یہی انداز اختیار فرمایا گیا ہے کہ ان باتوں کو دو طرح سے بیان فرمایا گیا ہے، ایک دنیا میں یہ ہو رہی ہیں، پھر آخرت میں بھی اسی قسم کی باتیں ہوں گی۔
تو ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون میں یہ معنی بنے گا کہ اگر قیامت کے دن یسلون ایانا یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جزا کا دن، اس وقت ہوگا جب وہ آگ میں بھونے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اس زمانے کی جو آگ ہے وہ بھی تو انہی کی فتنے سے بھڑکی ہوگی۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تمہیں بہت جلدی پڑی ہوئی تھی کہ ہمیں دکھا دے، اب دیکھ لو اس آگ کو۔ تو بالکل یہی مضمون دونوں جگہ برابر چشمہ پا رہا ہے۔ اس وقت ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً متقی باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ یہاں چشموں کے درمیان کیوں کیا گیا ترجمہ؟ اگر یہ کہہ دیا جائے نا صرف اردو میں چشموں میں ہوں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چشموں کے اندر ڈوبے ہوئے نہا رہے ہوں گے، سمجھیں؟ اس لیے میں نے فی میں درمیان کا جو مضمون از خود داخل ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔ یقیناً متقی باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے، یعنی اس ماحول میں رہ رہے ہوں گے۔ اس کا دوسرا مطلب بھی کھینچ تان کے نکالا جا سکتا ہے، مگر فوری اثر وہ نہیں پڑتا جو دوسرے ترجمے سے پڑ سکتا ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ یقیناً انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقین وہ اس سے پہلے بہت اچھے اعمال بجا لانے والے تھے۔ یہاں اگر خالی محسن رہنے دیا جائے تو یوں بنے گا کہ گویا اب وہ محسن نہیں رہے، اس لیے محسنین کا ترجمہ اعمال کی صورت میں کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہیں نا کہ اس سے پہلے وہ محسن ہوا کرتے تھے، گویا اب محسن نہیں، یہ غلط ہے اور متضاد بات ہے۔ یقیناً اس سے پہلے وہ بہت اچھے اعمال بجا لانے والے تھے۔ اعمال ان کے کیا تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا تھا جو وہ رات کو سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت بھی وہ استغفار میں لگے رہتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور بے سوال ضرورت مندوں کے لیے ایک حق تھا۔ محروم سے مراد بے سوال ضرورت مند ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانات ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفوس کے اندر بھی، بس کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب یہاں زمین میں فرمایا گیا ہے، آسمان میں کیوں نہیں فرمایا گیا؟ جبکہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے آسمان اور زمین دونوں کے نشانات کا ذکر ملتا ہے۔ کیوں جی عادل صاحب؟ فی السماء رزقکم ہے، نشانات میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ جو زمینی لوگ ہیں ان کو زمینی آسمان نشانات ہی دکھائی دیتے ہیں، اس لیے افلا تبصرون سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مومن مخاطب نہیں ہے، کہ بنی نوع انسان سارے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ ان میں مومن بھی ہیں۔ تو بعض دفعہ آیات کسی خاص طبقے کو مد نظر رکھ کے خطاب کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
جن کے متعلق ذکر گزر چکا ہے کہ آخرت میں وہ شک کرنے والے ہیں، وہ زمینی لوگ ہیں، زمین کے کیڑے ہیں۔ تو اگر زمینی لوگ ہیں تو زمین بھی نشانات سے بھری پڑی ہے، صرف آنکھیں ہونی چاہیے جو نشانات کو دیکھیں، اور پھر اپنے نفس سے بھی تو غافل ہیں وہ، اپنے نفس کے اندر جو نشانات دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے باہر نکلنے کی اور دنیا گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا گھوم کر دیکھیں تو وہاں بھی نشانات ملیں گے، لیکن زمین سے بھی اگر ان کو نہیں سمجھ آ سکتے نشانات کی تو اپنے اندر ڈوب کے دیکھیں، اس میں نشانات ہیں۔ اور جو انفسکم کے اندر نشانات ہیں وہ اس کثرت سے ہیں کہ پوری کائنات اس میں سمیٹی جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ للموقنین، جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جن میں یقین رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ مراد ہے، ان کے لیے نشانات ہیں۔ فی انفسکم، ان کے دلوں میں بھی، بس کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب جو پہلا میں نے ترجمہ کیا تھا اس میں ایک سکم یہ نظر آتا ہے کہ وہ فی الارض آیات ترجمہ درست ہے مگر تشریح فی الارض آیات للموقنین۔ یہاں اگر مخاطب کفار انکار کرنے والے ہوں تو پھر للموقنین کیوں فرمایا؟ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یقین کرنے والے نہیں ہیں ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا زمین میں، اس لیے وہ تشریح غلط نہیں ہے، بلکہ اس پہلو سے لفظ موقنین کا ترجمہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو یقین کرنے والے لوگ ہیں انہی کو زمین میں نشانات دکھائی دیں گے، باقیوں تو دکھائی نہیں دیں گے۔ لیکن اپنے نفس کو تو تم دیکھ سکتے ہو، وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور نفس کے اندر بھی بے شمار نشانات ہیں، افلا تبصرون، پس پھر تم کیوں ان نشانات کی بصیرت حاصل نہیں کرتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ تو یہ اور کیا ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں؟ قمر صاحب فرمائیے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، جو آسمان سے رزق اترتا ہے وہ آسمانی پانی کے ذریعے اترتا ہے، اور کوئی رزق دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے جو آسمان سے اترنے والے پانی سے مستغنی ہو، اس کے بغیر کوئی رزق چل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وما توعدون، اور جس کا تم وعدہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ڈراوا دیے جاتے ہو، وہ بھی تو انہی بارشوں سے تباہی پھیلتی ہے، بجائے رزق پیدا کرنے کے وہ رزق برباد کرنے والی بن جاتی ہیں۔ بس نوح کی قوم میں کے وقت بھی ایسی ہی بارش ہوئی تھی جس کے متعلق حضرت نوح نے ان کو متنبہ فرمایا تھا کہ ایسی چیز آسمان سے اترنے والی ہے جس کے نتیجے میں تمہارے ہاں رزق اور خوشحالی کی ریل پھیل ہو جائے گی، لیکن وہی چیز تمہیں تباہ بھی کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے تباہی والے حصے کو اپنا لیا اور دوسرے کردار کو رد کر دیا۔ تو یہ مراد ہے وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق تو آسمان سے وابستہ ہے، اس کے سوا تمہیں رزق مل ہی نہیں سکتا، لیکن جن چیزوں سے تمہیں خوف دلایا جاتا ہے وہ بھی آسمان سے اترنے والی ہیں۔ اس میں کسف من السماء بھی ہے، اس میں پانی کا بے ضرورت اور حد سے زیادہ برسنا بھی ہے۔ فورب السماء والارض انہ الحق مثل ما انکم تنطقون، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یقین اسی طرح
سچ ہے جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو. یہ لفظ میں بھول گیا تھا پڑھنا. پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً اسی طرح سچ ہے جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو. ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں تو کوئی وہم نہیں ہوتا، کوئی ہے ہی نہیں. کوئی باتیں کر رہے ہو تو ایک دوسرے کے وجود کا سب سے زیادہ یقین اس وقت ہوتا ہے. تو یہ باتیں جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، ان کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ اسی طرح سچ ہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو جب باتیں کر رہے ہوتے ہو. حل عطا کا حدیث ہو ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام. اس نے بھی کہا سلام اے اجنبی لوگو. یہ جو اب سلسلہ ہے یہ ماضی کے ذکر تک اب تک محدود رہا ہے. قرآن کریم کی پچھلی آیات جتنی ہیں وہ ماضی کے ذکر مستقبل کے ذکر پر تک محدود رہی ہیں. پیشگوئیاں بھی مستقبل کی، آخرت بھی مستقبل کی باتیں ہیں. اب یہاں سے ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ پیش ہوگا، اور وہ بھی بالآخر مستقبل کی طرف ہی اشارے کرے گا. اس لیے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. یعنی پوری آیات جب آپ پڑھ لیں گے تو بالآخر بات وہی ہوگی کہ جو ماضی میں گزر چکا ہے وہ اس کی انگلیاں بھی مستقبل کی طرف ہی اٹھا کرتی تھی. حل عطا کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، وقتی طور پر بھی وہ مستقبل کی طرف اٹھنے والی انگلیاں تھیں، اور دور تک مستقبل کی خبروں کی طرف اشارہ کرنے والی باتیں ہیں جن کا اب ذکر چلنے والا ہے. کیا تجھ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے. علیہ سے مراد گھر مراد ہے، اس پر داخل ہوئے نہیں ہوتا. مراد ہے کہ جب اس کے گھر میں داخل ہوئے، یا علیہ سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے جب اس کے حضور وہ حاضر ہوئے. مگر پھر داخل ہونے کا ترجمہ لفظ داخل سے نہیں کیا جا سکتا. بس جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے میں نے اپنا لیا ہے. فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام. قال سلام، اس نے بھی کہا سلام. قوم منکرون، اے اجنبی لوگو. اب یہ باقی اگلی دفعہ انشاءاللہ. یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ سلام علیکم بھی نہیں کہا، نہ کہنے والے نے نہ حضرت ابراہیم نے سلام علیکم کہا ہے. وجہ کیا ہے اس پر غور کریں، پھر اگلی دفعہ پوچھوں گا. سلام علیکم نہیں کہا، انہوں نے بھی سلام کہا، انہوں نے بھی سلام نہیں کہا، بس صرف سلام. چلیں جی اٹھا لیں. کیوں جی کیا اچھا ٹھیک ہے.